کل سے دوبارہ پڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بحث استثناء کے بارے میں ہے. آج ہے فرمارے وغیر نسب سابق فی النفی قد یاتی ولکن نسبہ اختر ان ورد. فرمارے سے استثناء اور مستثناء کے بارے میں بحث کرتے آئے تھے. تو بیان کیا تھا کہ مستثناء کو نسب دیا جاتا ہے. مستثناء کو چاہے مثبت ہو چاہے منفی ہو. جملہ جاء عن القوم الا زیدن، تو اس زیدن کو نسب دیا جاتا ہے کس بنا پر؟ مستثناء کی بنا پر. تو اس میں اختلاف اس کے عامل کے بارے میں چند اقوال تھے. بعض نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ خود ڈائریکٹ عامل ہے، یہ خود عمل کرتا ہے. اللہ ہو چاہے حاشا ہو، غیر ہے، سوا ہے، ان کے جتنے بھی اخوات ہے. دوسرا نظریہ یہ تھا کہ جانی جو ماقبل ہے، اللہ سے ماقبل جانی، وہ اس کا عامل ہے. دو نظریے. تیسرا نظریہ کیا ہے؟ اللہ یعنی ایک ایسے فعل کے جگہ پر ہے جیسے استثناء یا استثنیت زیدن ہے، اس کے لیے در حقیقت مفعول ہے. اس کے لیے در حقیقت کیا ہے؟ مفعول ہے. اب اللہ اس کے جگہ پر رکھے اس کا نام مستثنیٰ رکھا گیا ہے. کتنے نظریے ہو گئے؟ چوتھا نظریہ کیا ہے؟ دیا تو اللہ نے دیا ہے لیکن استثنیت کا نائب بن کے عمل کیا ہے. کتنے نظریے ہو گئے عامل کے لیے؟ 4. اب اس میں سے جاء عن القوم الا زیدن میں زیدن کو مستثنیٰ کہتے ہیں. 4 اراکین پر مشتمل ہے. یہ زیدن کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنیٰ. اور اللہ کو حرف استثناء جس کے ذریعے سے، اور اس کو مستثنیٰ بہ بھی کہتے ہیں. استثناء کو کیا کہتے ہیں؟ استثناء. یہ پوری بحث کو استثناء کہتے ہیں. اور جس کے ذریعے سے استثناء کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنیٰ بہ. ایک ہے مستثنیٰ منہ. مستثنیٰ منہ اس جس سے استثناء کیا جاتا ہے اس سے ماقبل واقع ہوتا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ جیسے جاء عن القوم، قوم مستثنیٰ منہ ہے. اللہ کو کیا کہیں گے؟ مستثنیٰ بہ. زید کو مستثنیٰ کہیں گے. اور اب فرض کرو میں نے یہ کہہ دیا کہ جاء عن القوم الا زیدن، میں نے کہا تو مجھے مستثنی کہتے ہیں. مجھے کیا کہتے ہیں؟ استثناء کرنے والے. اب مثلا جملہ میں نے کہہ دیا جاء عن القوم الا زیدن. آپ نے کہا کہ قوم میں سے یعنی ساری قوم آ گئی ہے کہا، تو میں نے کہا نہیں، جاء عن القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی ہے سوائے زید کے. اب میں خود مستثنی ہوں. جو کہنے والا کیا ہے؟ مستثنی، استثناء کرنے والے. تو پس یہاں کتنے اراکین ہو گئے؟ 4. مستثنیٰ، مستثنیٰ بہ، مستثنیٰ منہ اور مستثنی. 4 ہو گئے نا. ان پورے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استثناء کہتے ہیں. اس کے یہ اراکین. تو اب معلوم یہ ہوا کہ اس مستثنیٰ کو کیا دے رہے تھے؟ نصب دے رہے تھے. آج ہماری بحث ہے اس نصب کے علاوہ اس کو رفع بدل کی بنا پر رفع دے سکتے ہیں. فرمارے وغیر نسب سابق فی النفی. وغیر نسب، نسب کا غیر، اس کا غیر سے مراد کیا ہے؟ اتباعہ. اس کا غیر کیا ہے؟ تابع لانا. غیر نسب ہے کب ایسا ہے؟ سابق علی المستثنى منہ، مستثنیٰ سابق واقع ہو مستثنیٰ منہ پر. سمجھ آیا؟ اب سنو سائیں، یہ جو بحث کر رہے ہیں نصب کا غیر دیں گے. مستثنیٰ کو نصب دے رہے تھے نا. اب نصب کا غیر ہوگا کب؟ اگر مستثنیٰ منہ پر مستثنیٰ مقدم ہو. اس صورت میں رفع دیں گے بدل کی بنا پر. وہ بحث ابھی کر رہے ہیں. ہو گیا؟ شعر دیکھو. وغیر نسب، وغیر نسب سابق. نصب کا غیر، نصب کا غیر ہوگا کب؟ سابق، جب سابق میں واقع ہو. کون؟ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ سے پہلے ہو، مقدم ہو. تو اس صورت فی النفی، وہ بھی کلام نفی میں قد یاتی اس طرح کبھی کبھی آیا ہے. تو اس صورت میں اس کو بدلیت کی بنا پر رفع دیں گے. نصب کا غیر واقع ہوگا. ولیکن نصبہ اختر ان وردا،
لیکن نصب کو بھی اختیار کرتے ہوئے وارد ہو چکا ہے، یعنی مستثنا منہ پر اس مستثنا کو مقدم کرنے کے باوجود بھی نصب بھی اپنے جگہ پر دیا گیا ہے۔ دیکھیں وغیر نصب سابق علی المستثنا منہ، فرما رہے نصب کا غیر ہوگا، نصب کا کس کے لیے؟ سابق علی المستثنا منہ۔ شرح میں دیکھو جو سابق ہوا تو مستثنا کس پر؟ مستثنا منہ پر، تو اس صورت میں نصب کا غیر کیا ہے؟ اے اتباعہ، اس کو اتباع کے طور پر اتباع قرار دیا جائے گا، پھر نفی کلام نفی میں قد یاتی، اس طرح کبھی آیا ہے کا قول حسان ابن ثابت کا قول ہے فَإِنَّهُمْ يَرْجُونَ مِنْهُ شَفَاعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا النَّبِيُّونَ شَافِعُونَ۔ بس یہاں ہمارے شاید مثال کیا اِذَا لَمْ يَكُنْ شَافِعٌ إِلَّا النَّبِيُّونَ تھا، یعنی کوئی شافع نہیں ہے، شفاعت کرنے والے نہیں ہے قیامت کے دن الا النبیون، مگر سوائے نبیوں کے، انبیاء کے۔ تو اب یہاں شافعون پہلے تھا نا، لم یکن شافعون، مستثنا منہ پر مستثنا مقدم ہوا الا النبیون، تو اس لیے الا النبیین نہیں پڑھا بلکہ الا النبیون نہ پڑھا ہے، تو اس صورت میں اتباع لینا، اتباع لیے ہیں۔ ولیکن نصبہ اختر ان وردہ، لیکن اس کے نصب کو بھی اختیار کرتے ہوئے وارد ہوا ہے کا قول ہی، جیسے شاعر کا قول ہے وَمَا لِيَ إِلَّا آلَ أَحْمَدَ شِيَعَةٌ، یہاں کیا ہے؟ وَمَا لِيَ ہمارے لیے نہیں ہے، اصل میں یوں تھا وَمَا لِيَ شِيَعَةٌ، ہمارے لیے کوئی یعنی گروہ نہیں ہے یا پیروی کرنے کے لیے نہیں ہے، إِلَّا آلَ أَحْمَدَ، سوائے آل محمد کے پیروکار کے علاوہ ہمیں کوئی۔ تو اب یہاں بھی مستثنا منہ پر مقدم ہے، پھر بھی اعلی احمدہ پڑھے ہیں، تو نصب بھی اپنے جگہ پر صحیح ہے لیکن اتباع کے ساتھ پڑھے ہیں، تو یہاں نصب آنے کی مثال ہے نا صحیح ہے۔ اسی دوسرے شعر میں بھی ہے، اسی کے دوسرے مصرے میں وَمَا لِيَ إِلَّا مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبٌ، اصل میں کیا تھا؟ وَمَا لِيَ مَذْهَبٌ، کوئی مذہب نہیں ہمارے إِلَّا مَذْهَبَ الْحَقِّ، سوائے مذہب حق کے امامیہ کے کوئی مذہب نہیں ہے، یہاں بھی مذہب الحق نصب بھی وارد ہوا ہے۔ اما فی الایجاب، یہ تو نفی میں ایسا تھا نا صحیح، اما ایجاب میں کیا ہے؟ مثبت میں فلا یجوز غیر النصب، نصب کا غیر جائز نہیں ہے، یہ وہاں صرف اور صرف نصب ہے، چونکہ بدل ہمیشہ نفی میں واقع ہو سکتا ہے۔ نہ قام الا زیدا القوم، پس یہاں کیا ہے؟ قام القوم الا زیدا تھا نا، مستثنا منہ پر مقدم بھی ہے لیکن کلام منفی نہیں ہے، اس لیے یہاں نصب ہی معین ہے۔ یہاں تک حل ہوا ہے۔ دوسرا شعر فرما رہے وَإِن يُفَرَّغْ سَابِقٌ إِلَّا لِمَا بَعْدُ يَكُنْ كَمَا لَوْ إِلَّا عُدِمًا، وَإِن يُفَرَّغْ سَابِقُ إِلَّا، اگر اللہ کا سابق فارغ کیا جائے، اللہ کے سابق سے مراد مستثنا منہ کو فارغ کیا جائے، تو اس صورت میں ما قبل والا عامل کیا ہے؟ اللہ، تو اللہ کا سابق فارغ کیا جائے تو لما بعد یکن، تو ما بعد کے لیے ہو جائے گا یکن، ہو جائے گا کیا؟ کما لو اللہ ادما، جیسے اللہ کو معدوم قرار دیا گیا ہے، تو سمجھ لو مستثنا منہ ذکر نہیں ہے، جیسے ما جانی الا زیدن ہے تو گویا اللہ کل عدم اللہ ادما، اس کو معدوم کیا جائے گا، قرار پائے گا، ہو گیا۔ جیسے جان القوم کو آپ قوم کو ہٹاؤ، جانی الا زیدن، ڈائریکٹ ہی عمل دے گا، اللہ معدوم ہوگا اگر مستثنا فارغ ہو تو۔ شعر دیکھو وَإِن يُفَرَّغْ سَابِقُ إِلَّا، شرح میں تشریح میں اگر اللہ کا سابق کو فارغ کیا جائے مستثنا منہ کو، تو لما بعد ای للعمل فیہ، عمل کرنے کے لیے فیہ، اس اللہ کے عمل کرنے میں یکن ہوگا ما بعد، اس کے ما بعد کیا ہوگا؟ کما لو الا ادما، ایسا ہوگا جیسے اللہ کو معدوم قرار دیا گیا ہے، اللہ کوئی عمل نہیں کرے گا، ہو گیا، اللہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ما قبل عامل، اللہ سے ما قبل جو فعل ہے وہ عامل ہے کہنا بھی یہ بھی کوئی ضعیف قول نہیں ہے، چونکہ اس کے بغیر اللہ عمل بھی نہیں کر سکتا ہے۔
جیسے فرمانا کمال الا ادیمہ، جیسے اللہ کو معدوم قرار دیا گیا ہو، تو اس صورت میں فیعرب علی حسب ما یقتضیہ ما قبلہا، تو اس صورت میں اعراب دیا جائے گا اللہ کے بعد کو جو ما قبل اس اللہ کا تقاضا کرتا ہے. وذالک لا یقع الا بعد نفی، اور یہ واقع نہیں ہوگا مگر نفی کے بعد، او شبہ یا شبہ نفی کے بعد. یعنی کلام مفرغ کب واقع ہوتا ہے؟ نفی اور شبہ مفرغ کسے کہتے ہیں؟ جس سے مستثنی منہ کو فارغ کیا گیا ہو. جیسے مثال دے رہے نحو لا تزر الا فتى، آپ زیارت نہ کریں مگر جوان کی زیارت کریں. تو اب یہاں فتى مفعول ہے نا، سے مفعول بہ ہے لا تزر کے لیے، مفعول یہاں مستثنی منہ ذکر نہیں ہے، تو تزر کے لیے ڈائریکٹ مفعول بہ کی بنا پر فتى کو نصب دیا. ولا یتبع الا الهدى، ویسا آپ اگر رکھے تو یہ ہو رکھ سکتے ہیں لا تزر احدا الا فتى، اس طرح رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو ڈائریکٹ مفرغ ہوگا. ولا یتبع الا الهدى، پیروی نہیں کی جائے گی مگر ہدایت کی. بس یہ یتبع کے لیے نائب فاعل واقع ہو گیا الا الهدى، حالانکہ یہ مفعول بہ ہوگا. اصل میں ولا یتبع شیء الا الهدى بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ فرض ہے یہاں. وہل زکا الا الورع، یہاں زکا کے لیے ڈائریکٹ ورع فاعل واقع ہو گیا. یہاں تک بحث ختم. وَأَلْغِ إِلَّا ذَاتَ تَوْكِيدٍ كَلَا تَمْرُرْ بِهِمْ إِلَّا الْفَتَى إِلَّا الْعَلَى، آپ ملغا کرو اللہ کو، اس اللہ کو جو صاحب توکید کے لیے واقع ہو. یعنی 2 3 4 اگر لائن میں اللہ آ جائے تو سمجھ لو وہ پہلی والی اللہ مستثنا ہے، بعد والی اگر تاکید کے لیے آئے ہیں تو ان کو کیا کرو؟ جیسے مثال دے رہے ہیں اس کو ملغا کرو، یعنی اس کو بعد والی جو تاکید کے لیے، ہاں مؤکد تو وہ مؤکد وہ اللہ حرف استثناء ہے، جو مؤکد کے طور پر جو اللہ واقع ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ملغا ہے. یعنی وہ صرف چونکہ مؤکد ہے، عمل کرنے کے لیے واقع نہیں ہوا ہے، لہذا وہ ملغا ہے. وَأَلْغِ اللہ، آپ اللہ کو ملغا کرو ذات توکید جو صاحب توکید واقع ہو، جیسے کلا تمرر بہم الا الفتى الا العلا. بس یہاں ہماری شاید مثال الا الفتى تو مستثنا ہے، لا تمرر بہم نہیں چاہیے کہ گزرے ان سے الا الفتى مگر جوان، الا العلا مگر کیا ہے؟ جوان اور بلند لوگ گزرے. تو اب یہاں الا الفتى تو مستثنا استثناء ہے، الا العلا یہ الا العلا اس کے لیے مؤکد ہے، لہذا یہ ملغا ہے. بلند علو سے ہے. اچھا وَأَلْغِ إِلَّا ذَاتَ تَوْكِيدٍ، ملغا کرو اللہ کو جو صاحب توکید کے لیے ہو. وہی اللہ صاحب توکید سے مراد تلاہا اسم، اس اللہ کے پیچھے، اس تاکیدی کے پیچھے ایک اسم ہو مماثل لما قبلہا، جو معنی کے لحاظ سے مماثل ہو ما قبل والے اللہ کے اللہ سے. اس اللہ کے بعد اسم ہے تو اس کے بعد بھی اسم ہو، اس کے بعد فعل ہے تو اس کے بعد بھی فعل ہو. او تلت عاطفاً، یا تو کیا ہو سائیں؟ یا تو ما قبل کے ساتھ مماثل ہو معنی کے لحاظ سے، او تلت عاطفاً، یا وہ جو مؤکد والا اللہ پیچھے واقع ہو ایک حرف عاطف کے پیچھے واقع ہو. تو ان دونوں صورتوں میں چاہے تاکید کے لیے ہو چاہے وہ اللہ ایک عاطف کے پیچھے ہو، تو ان دونوں صورتوں میں دونوں اللہ بعد والی دونوں اللہ کو فجعلھا کالمعدومہ، اس کو قرار دو جیسے کل وہ عمل کے طور پر نہیں آیا ہے، کہ جیسے کلا تمرر بہم الا الفتى الا العلا. بس یہاں کیا ہے؟ شاید مثال میں الا الفتى کے بعد الا العلا تاکید کے طور پر واقع ہوا نا سائیں، ہاں تو یہ بعد والا اللہ یہ عمل ملغا ہے، یعنی یہ عمل نہیں کرتا ہے. یہ علا فتح کے معنی پر تقریباً معنی میں ایک ہے، فتح جوان اور علا بلند. وقولہ دوسرے عاطف کے بعد کے لیے مثال دے رہے، شاعر کا قول ہے ما لک من شیخک الا عملہ الا رسیمہ والا رملہ. پس یہاں والا رملہ پر ہے، واو کے بعد واقع ہوا اور یہ الغا ہے. یہاں تک تمام شد، یہ تاکید ہے. وَإِن تُكَرَّرْ لَا لِتَوْكِيدٍ، ہاں اگر تکرار کیا جائے اللہ تکرار تو ہو لیکن لا لِتَوْكِيدٍ تاکید کے طور پر نہ ہو، تو اس صورت میں فَمَعَ تَفْرِيغٍ التَّأْثِيرَ بِالْعَامِلِ دَ، تو اس صورت میں کیا ہے؟ فَمَعَ تَفْرِيغٍ، اور ساتھ اس کے کہ وہ مفعول وہ تفریق بھی ہو. تفریق سے مراد مستثنی منہ سے فارغ بھی ہو،
کوئی ایسا مورد ہو جہاں الا تو تکرار ہے لیکن کیا ہے تاکید کے لیے بھی نہیں ہے مستعمل بھی فارغ ہے تو اس صورت میں التاثیر بالعامل دا عامل کے ذریعے سے آپ کیا ہے اثر کو چھوڑو کہاں چھوڑو فی واحد صرف ایک الا کے بعد والے مستثنا کو چھوڑو مما ان میں سے بھی الا جو الا میں سے ہیں استثناء جو الا میں سے استثناء کیا گیا ہے ان میں سے ایک میں عمل چھوڑو چونکہ مستعمل ذکر نہیں ہے نا سائن تو ڈائریکٹ عمل ایک میں چھوڑو فقط ولیس عن نصب سواہ مغنی اور اس ایک کے علاوہ باقی سب نصب سے بے نیاز نہیں ہے سمجھ آئے سائن تو پس معلوم یہ ہوا الا زیادہ تکرار ہے تو ماقبل کے مطابق پہلے والے کو ایک میں عمل دے دو باقی سب منصوب ہی رہیں گے ہو گیا کیوں ایک میں عمل دے دو کیوں مسلمان منہ ذکر نہیں ہے تو ڈائریکٹ عمل کرے گا ہو گیا سہیں فرمارے وَإِن تُكَرَّرْ إِلَّا اور اگر اللہ کو تکرار کیا جائے لا لِتَوْكِيدٍ لیکن وہ اللہ توکید کے لیے نہ ہو فما تفریغ من المستثنى منہ ساتھ اس کے کہ وہ مستثنی سے فارغ بھی ہو بأن حذف التاثیر یعنی بأن حذف مستثنی سے فارغ سے مراد بین کی اس کو حذف کیا جائے تو التاثیر بالعامل عامل کے ذریعے سے اثر کو الواقع وہ عامل جو واقع ہو قبل اللہ سے پہلے اس کے ذریعے سے دا فی واحد چھوڑو اثر کو دا کے لیے مفعول مقدم ہے تاثیرہ اثر کو چھوڑو فی واحد ایک میں مما بھی اللہ استثنیہ ان میں سے کسی ایک میں مقدمن کانا اولا چاہے وہ شروع والے کو چھوڑو یا دوسرے کسی بیچ والے میں یا آخر والے کو ماقبل کا عمل دے دو باقی سب منصوب ہوں گے ہو گیا وَلَيْسَ عَن نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنٍ اور اس ایک کے علاوہ باقی سب نصب سے بے نیاز نہیں ہے باقی سب منصوب ہوں گے جیسے مثال دے رہنا ہو ما قام الا زید الا امرا الا بکرا پس یہ ما قام مستثنا ذکر نہیں ہے ڈائریکٹ عمل زید پر کیا تو الا امرا الا بکرا یہ کیا ہوگا منصوب واقع ہوگا ہو گیا اگر فرض کرو ما قام الا زید الا امرا الا بکر ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اس پہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے ایک بے عمل کرے گا بس آپ کی مرضی باقیوں کو باقی منصوب ہی ہوگا وَدُونَ تَفْرِيغٍ مَعَ التَّقَدُّمِ ہاں اب اسی کے ساتھ فرما رہے اب تک یعنی فارغ نہیں ہے یعنی پہلے مستعمل ذکر نہیں تھا نا ابھی مستعمل ذکر بھی ہے اور لائن میں استثناء بھی ہے تو فرما رہے وَدُونَ تَفْرِيغٍ اور فارغ نہ ہو مَعَ التَّقَدُّمِ یعنی تقدم سے مراد اور مقدم بھی ہو ساتھ اس کے کہ مستعمل مستثنات پر مقدم بھی ہو تو اس صورت میں نصب الجمیع احکم بہ والتزم سب کے نصب کو آپ حکم لگاؤ نصب کا حکم لگاؤ اور والتزم اور آپ اس کو لازم قرار دو ہو گیا جیسے ما جان القوم آپ مثال دے سکتے جان القوم الا زیدا الا بکرا الا خالدا الا امرا اس طرح ڈائریکٹ مستعمل ذکر ہو اور بہت سارے اللہ ہے تو سب کو نصب دیا جائے گا اچھا فرما رہے ودون تفریغ مع التقدم اور فارغ بھی نہ ہو ساتھ ساتھ مع التقدم لجمیع المستثنیات علی المستثنى منہ اور ساتھ ساتھ مقدم ہو تمام کون مقدم ہو مستثنیات مقدم ہو استباع کیا تھا مستثنی منہ مقدم ہو کہا تھا نہیں تمام مستثنیات مقدم ہو علی المستثنی منہ مستثنی منہ پر ہاں مع التقدم ساتھ اس کے مستثنیات مقدم ہو ہاں اس صورت میں پہلی صورت میں تو منصوب ہے وہ بھی ہے اپنے جگہ پر لیکن اس صورت میں بھی کیا ہے تو اس صورت میں نصب الجمیع اور تمام کے نصب کو احکم آپ حکم لگاؤ بھی اسی سبب تقدم کی وجہ سے تقدم کے سبب کی وجہ سے والتزم اور آپ لازم قرار دو ولا تدع العامل يؤثر في شيء منها تو اور عامل کو آپ ماقبل عامل کو کسی ان میں سے کسی میں نہیں چھوڑو تاکہ وہ کہیں اثر پیدا نہ کرے عمل کرے کیونکہ مستعمل مذکور ہے آخر میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن موجود ہے اس وجہ سے عامل کو نہیں چھوڑا جا سکتا کسی مستثنیات پر نہ ہو جیسے قام الا زیدا الا امرا الا خالدا القوم اب یہاں قوم مستثنی منہ پر سارے مستثنیات مقدم ہے تو ان سب کو نصب دینا
واجب ہے. ہو گیا سائیں. تو ایسے میں قام الا زیدن کہہ کر قامہ کے لیے کوئی فاعل قرار نہیں دینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے تاکہ کہیں وہ اثر پیدا نہ کرے، بلکہ سب کو نصب دینا ہے. یہاں تک حل ہو گیا سائیں. وانصب لتاخیر، اب آپ نصب دے دو تاخیر کی وجہ سے، یعنی اب کیا ہے مستثنی منہ پر مستثنیات سب مؤخر ہو، اب اوپر کا الٹ ہے، تو اس صورت میں آپ نصب دے دو. وجی بواحد منہا، پس آپ لے آؤ ان میں سے ایک کو، ان مستثنیات میں سے ایک کو اس طرح لے آؤ کما لو کانا دون زائد، گویا اس کے علاوہ اور کوئی زائد نہیں ہے، اس طرح آپ لے آؤ. یعنی فرما رہے وانصب لتاخیر لجمیع المستثنیات عن المستثنی منہ، آپ نصب دے دو تاخیر کی وجہ سے. تاخیر کی یعنی کون تاخیر ہو؟ تمام مستثنیات تاخیر ہو، عن المستثنی منہ، مستثنی منہ سے تاخیر ہو. جیسے قام القوم، اوپر والی مثال کو آپ ہی مثال دے دو، قام القوم الا زیدن الا عمرا الا، اس طرح ہو تو اس صورت میں کیا ہے کلھا فی غیر ما ذکر فی قولہ، سب کے سب پر مستثنی منہ مقدم ہو سب پر، تو اس صورت میں فی غیر ما ذکر کے غیر میں فی قولہ، جیسے اس مصنف کے قول کے مطابق کیا فرماتے وجی بواحد منہا معربا، آپ لے آؤ ایک کو، لے آؤ ان مستثنیات میں سے کسی ایک کو معربا، در حال کی اعراب دیتے ہوئے کما لو کان وحدہ، اس طرح اس کو آپ عمل دے دو جیسے در حال کی وہ اکیلا ہے، دون زائد علیہ، اس پر کوئی اور مستثنیات زائد نہیں ہے. تو آپ اس کو کیا کرو فانصبہ، آپ اس کو کس کو؟ اس واحد کو نصب دے دو. کب؟ جب وہ موجب ہو، مثبت ہو تو. اور اسی طرح ورفع ہو، آپ اس کو رفع بھی دے سکتے ہیں. کب دے سکتے؟ وہ غیر موجب ہو تو. سمجھ آئے سائیں؟ رفع بھی دے سکتے ہیں غیر موجب ہو تو. ما جان القوم الا زیدن الا بکرن الا خالدن ہے تو پہلے والے پر آپ عمل، پہلے والے پر نصب دے دو یا رفع دے دو، منفی ہے تو گویا سمجھ لو باقی سب گویا موجود ہے ہی نہیں ہے، تو پہلے والے پر عمل کے ساتھ ریلیٹ ہے. اور اگر وہ مثبت ہے تو صرف نصب ہی برقرار ہوگا. حیث اس حیثیت سے کہ یقتضی ذلک علی ما تقدم، اس حیثیت سے کہ ما تقدم اس کا تقاضا کرتا ہے. جیسے اس کے لیے مثال دے رہے ہیں کلم یفو الا امرؤ الا علی، بس یہاں کلم یفو الا امرؤ الا علی میں پہلے والے علم یفو میں یہاں کیا ہوا سائیں علمرون کو کیا قرار دیا؟ یفو کے لیے عمل کیا نا اس پہ، لیکن الا علین یہ نصب کے ساتھ پڑھیں گے، الا علین نصب کے ساتھ پڑھیں گے. برفع الاولی، اول کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں لم یفو ہے کیونکہ یہ منفی ہے نا سائیں، کلام میں کون سا ہے؟ منفی ہے تو پہلے والے کو رفع کی بنا پر بدلیت لے سکتے ہیں، اگر منفی نہیں ہے تو پھر نصب ہی رہے گا. تو یہاں یفو کے لیے امرون کیا ہے؟ بدل واقع ہوگا، فاعل سے بدل ہے. برفع الاول و نصب الثانی، ثانی کو الا علی کو کیا دے دو؟ نصب دے دو، کیونکہ پہلے والے بدل کی بنا باقی سب منصوب واقع ہوں گے. وقاموا الا زیدا الا عمرا الا خالدا، یہ کلام مثبت کے لیے ہے، موجب کے لیے ہے. فرمایا قاموا الا زیدن، یہ الا زیدن ڈائریکٹ مثبت ہے تو اس لیے کیا واقع ہو گیا؟ بدل نہیں ہوگا، ڈائریکٹ منصوب ہوگا. الا عمرا الا خالدن بنصب الجمیع، سب کے سب کو نصب دے دو. یہ کب اس طرح ہے؟ اذ لو لم یکن الا الاول، کیونکہ جب نہیں ہوتا ہے صرف اول ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی لواجب نصبہ، نصب ہی واجب ہوتا ہے. تو اسی طرح بہت سارے ہو تو بھی کیا ہے؟ نصب ہی واجب ہوتا ہے. وہ ایک ہو تو بھی نصب واجب ہوتا ہے، تو 3-4 ہے تو بھی اس پر بھی نصب واجب ہوتا ہے. یہاں تک ایک بحث. وحکمھا ای ما بعد المستثنى الاول، مستثنی اول کے بعد کے لیے حکم کیا ہے؟ من المستثنیاتی، مستثنیات کے لیے. دیکھو اب اس کا حکم یہ تھوڑا سا اہم ہے. درس بعد والوں کے لیے کیا ہے؟ مستثنی اول کے علاوہ باقیوں کے لیے کیا ہے؟ مستثنیات کے لیے
اذا لم يمكن استثناء بعضها من بعض، اگر بعض کو بعض سے استثناء کرنا ممکن نہ ہو تو فی القصد حکم المستثنى الاولی. سنو سن، یہاں ایک تھوڑا سا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے، دیکھو مستثنی منہ مذکور ہو یا مستثنی منہ ذکر ہو تو بعد میں مستثنیات کیا ہے، بہت سارے آ رہے ہیں، 3 4 5 ہے. تو کیا کرنا ہے؟ کہا تو پہلے والے کا تو حکم کیا ہے، وہ مستثنی ہے. بعد والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تو اس کے لیے 3 نظریات ہے. کتنے نظریات ہیں؟ 3 نظریات میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا، تینوں صحیح ہے. ایک نظریہ یہ ہے، مثلا انہوں نے مثال لیا قام الا زیدا الا عمرا الا خالدا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کھڑے ہوئے، زید نہیں ہوا، عمر بھی نہیں ہوا، بکر بھی نہیں ہوا، سب کو استثناء ایک ایک کر کے استثناء کرتے جائیں گے. ایک نظریہ ہے نا صحیح. ایک بلکہ اس سے بھی نیچے والی مثال کے دے دیں، اس سے زیادہ وہ ہوگا. نیچے والی مثال ہے لہو عندی 40 الا 20 الا 10 الا 5 الا 2. یہ مثال ہے نا صحیح. لہو عندی، اس کے لیے میرے اوپر 40 روپے ہے. 40 روپے ہے تو کہا نا صحیح، 40 میں سے پھر کا الا 20 مگر 20 ہے، پھر کا الا 10 مگر 10 ہے، پھر کا الا 5 مگر 5 ہے، الا 2 مگر 2 ہے. اب مستثنیات لائن پہ 4 آ رہے ہیں نا صحیح. تو ان سب کا حکم کیا ہے؟ پہلے والے کا تو حکم تو یہ ہے لہو عندی 40 ہے نا، میرے پاس 40 ہے، الا 20 اس میں سے 20 ہے. 40 میں سے کتنا کو خارج کیا؟ 20 کو خارج کیا. یہ تو خارج کر رہے ہیں. باقیوں کا حکم کیا ہے؟ کہا تو 3 نظریات سے خالی نہیں ہے. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ سب کو اس 40 سے نکالتے جاؤ. مثلا الا 20 میرے پاس 40 ہے مگر 20 نہیں ہے، الا 10 مگر انہی 40 میں سے 10 نہیں ہے، الا 5 انہی میں سے 5 نہیں ہے، الا 2 انہی میں سے 2 نہیں ہے. اس طرح کرتے ہوئے جائیں، ایک نظریہ. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ ہر مستثنیات کو ایک دوسرے سے خارج کرتے ہوئے جائیں. مثلا اس کے لیے میرے پاس 40 ہے، 40 میں سے 20 نہیں ہے. اب 20 میں سے 10 کو نکالو، 10 20 میں سے نکالو، 10 بچ گئے. اور 10 میں سے 5 کو نکالو، اور اسی 5 میں سے 2 کو نکالو. ایک دوسرے سے استثناء کرتے ہوئے جائیں گے. کتنے نظریے ہو گئے؟ 2 نظریے. تیسرا نظریہ کیا ہے؟ ایک تو ادھر سے یوں نظریہ گیا نا صحیح، یہ دونوں تقریباً ایک ہے، یہاں سے گئے. ایک مرتبہ وہاں سے استثناء کرتے ہوئے آ جاؤ. 2 کو نکالو 5 سے، کتنے بچ گئے؟ 3 کو نکالو اس 10 سے، کتنے بچ گئے؟ 7 کو نکالو، نہیں 3 کو 10 سے نکالو 20 کو، ہاں 10 کو نکالو نا 20 سے، ہاں 10 ہو گئے نا صحیح. ارے 2 کو نکالو 5 سے، ہاں 3 کو نکالو 10 سے، 7 کو نکالو 20 سے، ہاں 13 کو نکالو 40 سے، 27 ہو گئے نا. ہاں اب سنو 27 ہو گئے. وہاں سے نکالتے ہوئے کتنے ہو گئے؟ 27 ہو گئے نا صحیح، 27 ہو گئے نا. عدد ہمارے پاس 27 بچا. ایک وہ طریقہ بھی صحیح ہے. اب ادھر سے نکالتے ہوئے جاؤ. 40 میں سے 20 کو نکالو، ہاں 40 میں سے 20 کو نکالو تو 20 ہو گئے. ہاں نہیں اس طرف بھی ایسا رہنا چاہیے نا. یہ کتنے طریقے ہو گئے؟ ابھی 2 طریقے ہو گئے نا. تیسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ ایک اور طریقہ بھی ہے. وہ طریقہ یہ ہے ان میں سے جفت کو ملاتے جاؤ، طاق کو ہٹاتے جاؤ. یہ بھی ایک طریقہ ہے. فرض کرو جی 40 سے 20 کو نکالا، کتنے بچ گئے؟ 20 میں سے 10 کو ملاؤ، ہاں یعنی جفت کو ملانا ہے، طاق کو ہٹانا ہے. 30 ہو گئے نا. 30 میں سے 5
صاف ہے نا، نکالو 25 میں سے اثنین جفت ہے، جمع کرو 27. اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ 27 ہوگا. ہر صورت میں کیا ہوتا ہے؟ 27 ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ بہت سارے مستثنیات ہو تو یہ 3 طریقوں سے استثناء کیا جا سکتا ہے. دیکھو تو اسی کا فرما رہے، دیکھیں وہ حکمھا، بہت سارے وہ مستثنیات ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اے ما بعد المستثنى الاولی، مستثنی اول کے بعد کا حکم، من المستثنیاتی، مستثنیات میں سے باقیوں کا حکم کیا ہے؟ اذا لم يمكن استثناء بعضها من بعض، جب یقیناً استثناء کرنا ممکن نہ ہو، بعض کو بعض سے نکالنا ممکن نہ ہو، تو فی القصد حکم المستثنى الاول، قصد میں مستثنی اول کے طرح ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ سنو، جان القوم الا زیدا الا بکرا الا خالدا، یہ ایک دوسرے سے استثناء کرنے کا ممکن نہیں ہے. زید سے عمر کو، عمر سے زید کو خارج. وہاں کیا ہے؟ اول کی طرح سب کے سب استثناء ہوتے رہیں گے. یعنی جان القوم الا زیدا، زید نہیں آیا، الا بکرا، بکر بھی نہیں آیا، قوم میں سے خالدا، خالد بھی نہیں آیا. پہلے والے کا حکم پر چلے گا. کب؟ جب یہ ایک دوسرے سے خارج کرنے کا ممکن نہ ہو. اس صورت میں کیا ہے؟ داخل کا حکم ہوگا یا خارج کا. اگر ما جان القوم کہا، قوم نہیں آئی مگر امر آیا، داخل ہوا. منفی ہے تو آنا ہوتا ہے نا، الٹا ہوتا ہے. آنے میں مگر امر آیا، مگر زید آیا، مگر بکر آیا، وہ سب آنے کے حکم میں ہوں گے. یہ کس صورت میں ایسا ہے؟ مستثنی اول کا حکم سب کے لیے کب ہے؟ جب یہ مستثنیات کو ایک دوسرے سے خارج کرنے کا امکان نہ ہو. جس طرح عدد میں تو کر سکتے تھے نا، اس کے علاوہ زیدان، بکران، خالدان ہو تو ہو گیا. ہم کر سکتے ہیں. ابھی سنو تو صحیح، اب وہ بڑے کو پہلے رکھنا پڑتا ہے نا، تو چھوٹے کو پہلے رکھے تو کہاں سے نکالیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. مستثنیات کا حکم کیا ہے؟ بدل بعض کی طرح ہے. ما قبل کو وہ جمع ہونا، وہ زیادہ والا ہونا چاہیے. دیکھو فَإِنْ كَانَ خَارِجًا، پس اگر کیا ہو؟ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ خَارِجًا، پس اگر وہ اول کیا ہوتا ہے؟ خارج ہو. مثال دے تو خارج ہونے کے لیے جان القوم الا زیدا الا بکرا الا علیا، خارج ہو رہے ہیں نا سب. قوم تو آ گئی مگر وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، سب نہیں آ گئے. ہاں فَإِنْ كَانَ خَارِجًا، اگر وہ مستثنی اول خارج ہو، کس سے خارج ہو؟ مستثنی منہ سے. تو بِأَنْ كَانَ الْأَوَّلُ اسْتِثْنَاءً من موجب، اور اول کیا ہو؟ استثناء ہو موجب میں. تو فما بعدہ کذالک، کلام موجب میں ہو تو اس کے بعد والے بھی کذالک، وہ بھی حکم خارج میں ہوں گے. حکم کیونکہ جان القوم الا خارج الا امر الا، یہ سب خارج میں ہوں گے. وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا، اور اگر وہ اول کیا ہو؟ داخل کب ہوتا ہے؟ کلام منفی میں. جیسے ما جان القوم، قوم تو نہیں آیا، الا زیدن، مگر زید داخل ہوا، آ گیا. الا بکرن الا علیا الا حسنا، یہ سب آ گئے. تو اب ایسے میں وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا، اگر وہ داخل ہو اول مستثنی منہ میں داخل ہو، یعنی بِأَنْ كَانَ اسْتِثْنَاءً من غیر موجب، اور وہ بھی استثناء غیر موجب میں داخل ہوتا ہے ہمیشہ، منفی میں داخل ہوتا ہے. تو فما بعدہ کذالک، تو اس اول کے بعد والے بھی اسی حکم میں ہیں. یعنی وہ بھی کیا ہوتے جائیں گے؟ داخل ہوتے جائیں گے. یہ سمجھ آئے یہاں تک؟ یہ ما قبل والے کے لیے ہو گیا. اب دوسری فرما رہے فَإِنْ أَمْكَنَا، پس اگر ممکن ہو، کیا ممکن ہو؟ استثناء بعضها من بعض، اگر مستثنیات کو ایک دوسرے سے استثناء کرنا ممکن ہو تو، جیسے مثال دے رہے نحو لہو عندی 40 الا 20 الا 10 الا 5 الا 2، یہ ان میں ایک دوسرے سے خارج کرنا امکان ہے. 40 میں سے 20 تو ہوتے ہیں، 10 کو 20 سے نکالنا، 5 کو 10 سے نکالنا، 2 کو 5 سے نکالنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ایسے کوئی مستثنیات ہو تو پھر فرماتے ہیں اس صورت میں 2 طریقے ہیں. اس صورت میں 2 طریقے ہیں. وہ کیا ہے؟
استثنی کل واحد مما قبلہ، ان میں سے ہر ایک کو اپنے کے ما قبل سے استثناء کرتے جائیں گے. سمجھ آیا سائیں؟ یہ ایک طریقہ. تو کرتے جانے سے کتنے بچ گئے؟ 27 بچ گئے نا سائیں؟ ہاں پھر بتا دیں. نہیں کافی ہے. تو اس صورت میں کتنے بچ گئے تھے؟ 27 ہوئے تھے نا سائیں. 40 سے 20 کو نکالا تو کتنے بچ گئے تھے؟ ہاں نکالتے ہوئے کیا تو 3 رہ گئے تھے. ہاں ما قبل سے ہے نا سائن، اثنین سے نکالتے ہوئے ہے، ما قبل سے استثناء کرتے ہوئے ادھر سے ہے. ہم نے ادھر سے کیے تھے، وہ صحیح نہیں، ادھر سے ہے. یعنی اثنین کو خارج کرو، ما قبل سے خارج کرتے جاؤ ادھر سے. اثنین کو نکالو 5 سے، 5 میں سے 3 بچ گئے تو ہاں 3 کو نکالو 10 سے، 7 کو نکالو 20 سے، 13 کو نکالو 40 سے، 27 ہو گئے. یہ ہے ما قبل سے مراد، یہ ہے ہم نے ادھر سے کیے تھے. ایک صورت. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ 27 ہو گئے نا اس صورت میں. دوسرا طریقہ او اسقط الاوتار وضم الباقی. اوتار کو، چونکہ نماز وتر ایک نماز شفا ہے نا سائیں، شفا میں 2 ہے، 2 رکعت، وتر میں 1 رکعت ہے. ہاں تو اوتار کہتے ہیں جس کا جوڑی نہ ہو، ساخ ہو. تو اوتار کو ساخت کرتے جائیں گے، گراتے جائیں گے. وضم الباقی، اور باقیوں کو ضم کرتے جائیں گے. کب؟ بعد الاسقاط الى الاشفاء، اوتار کو ساقط کرنے کے بعد اشفاء کی طرف ضم کرتے جائیں گے. یہ دوسرا طریقہ ہوا. تو ابھی دوبارہ کرو. 40 سے 20 کو نکالا، 20 سے 10 جفت ہے نا سائیں، اشفاء کو جمع کیا، کتنے ہو گئے؟ 30 میں سے 5 کو نکالو، 25 میں سے 2 کو جمع کرو، 27. وہاں سے خارج کرتے ہوئے بھی 27، اس طرح کرتے ہوئے بھی. تو یہ کتنے طریقے ہو گئے؟ 2 طریقے ہو گئے. تو پس اوتار کو نکالنا ہے، چونکہ ان اللہ وتر ویجب الوتر، اللہ خود وتر ہے تو وتر ہی واجب ہے. نہیں ویحب الوتر ہے سائیں، اللہ وتر، اللہ کیا ہے؟ وتر ہے. ویحب الوتر، اور محبت کرنا چاہیے کس سے بھی؟ اسی وتر سے. تو وتر کے معنی کیا ہو گیا؟ اسی وجہ سے 1 رکعت کو وتر کہتے ہیں. شفا اشفاء سے ہے، جفت سے ہے. فالمجتمع هو الباقی بعد الاستثناء، پس جو جمع رہے گا باقی رہے گا استثناء کے بعد. پس استثناء کے بعد کیا باقی رہے گا؟ ہاں پس فالمجتمع، پس جو مجتمع ہوگا یعنی جو 27 ہوگا وہ کیا ہے؟ باقی رہے گا بعد الاستثناء، استثناء کے بعد. قالہ، اس کو کہا ہے، کس کو؟ اس جو اوتار کو ساقط کر کے اشفاء کو ملانا، اس کو کس نے کہا؟ فی شرح الکافیہ، کتاب کافیہ میں کہا ہے. یہاں تک حل ہو گیا. واستثنی مجرورا، اور آپ استثناء کرو مجرورا، مجرور کو استثناء کرو بغیر، غیر کے ذریعے سے. اب یہاں غیر کے ذریعے سے کس کو؟ مجرور کو استثناء کرنا ہے. اس کی بحث ختم ہو گئے. اب جر بھی دینا ہے. وہ کس کے ذریعے سے؟ بغیر، غیر کے ذریعے سے. موربن، در حال کہ وہ غیر کیا ہوتا ہے صحیح؟ مورب میں ہے. وہ مورب ہوتا ہے بما لمستثنى بالا نصبا، پس اس کے ذریعے سے بھی وہی نسبت دی جاتی ہے جو اللہ کے ذریعے سے، مستثنیٰ کے لیے جو نسبت اللہ کے ذریعے سے دی جاتی ہے یہ غیر کے ذریعے سے بھی. صرف فرق یہ ہے کیونکہ یہ غیر مورب ہے تو وہ مستثنیٰ کو کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے. وَلِسِوَنْ سُوَنْ سَوَائِنْ اِجْعَلَا عَلَى الْأَصَحِّ مَا لِغَيْرٍ جُعِلَا، اور سون اور سوائن کے ذریعے سے بھی آپ قرار دے دو علی الاصح، قول صحیح کی بنا پر، ما جو حکم لغیرین، غیر کے لیے قرار دیا گیا تھا، جو الا قرار دیا گیا تھا، وہ سون کے لیے بھی قرار دو. تو پس معلوم یہ ہوا کیونکہ ہمارے پاس استثناء کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. ایک استثناء حرفی ہے جو اللہ ہے، ایک استثناء فعلی ہے جیسے حاشا ہے، ادا ہے، خلا ہے، لیسا ہے، لا یکون ہے، ایک استثناء اسمی ہے وہ غیر اور سوا وغیرہ ہے. تو ان 3 قسموں سے
استثناء کیا جاتا ہے. فرما رہے وستثنی مجرورن، آپ استثناء کرو در حال کی جر دیتے ہوئے بغیرن، غیر کے ذریعے سے اضافت ہی لہو، اس کے اضافہ ہونے کی وجہ سے جر دیں گے مستثناء کو. حال کونی معربن، در حال کی وہ کیا ہے؟ معرب ہے. بمال مستثنى بالا نصبا، پس جو حکم اللہ کے ذریعے سے دیا جاتا تھا وہی اس کے مستثناء کے لیے بھی ہے. کس میں سے؟ من وجوب نصب و اختیارہ، نصب کے واجب ہونے میں اور اس کے اختیار ہونے میں. یعنی مقصد یہ ہے اگر کلام منفی میں ہے تو یہاں بھی بدل جائز ہے تو غیر پہ ہی اعراب آئے گا. اگر مثبت ہے تو غیرہ ہوگا، ڈائریکٹ مستثناء کا جو اعراب خود غیر پر واقع ہوگا. من وجوب نصب و اختیارہ و اتباع علی ما تقدم، اور ما تقدم پر تابع اتباع واقع ہونے میں، یہ سب اللہ کی طرح ہے. وَلِكَوْنِهَا، کیوں؟ یہ موضوعاتن فی الاصل، لِكَوْنِهَا موضوعاتن فی الاصل، اس لیے کہ ان کو وضع کیا گیا ہے اصل میں لِإِفَادَةِ الْمُغَایَرَةِ، مغایرت کو کا فائدہ دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے. کس کو؟ غیر کو وضع کیوں کیا گیا ہے؟ مغایرت کا معنی دینے کے لیے. سنو سائیں، بعض فرماتے ہیں یہ غیر نے چونکہ اللہ کا معنی ضمن میں رکھا ہوا ہے اس لیے کیا کرتا ہے، یہ بھی استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے. اگر وہ درست ہوتا تو یہ مبنی ہوتا ہے، غیر بھی مبنی ہوتا ہے. حالانکہ غیر مبنی کیونکہ ضمن میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتے ہیں نا سائیں. حرف کو ضمن میں رکھے تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتے ہیں نا. بہت سارے جیسے احد عشرہ میں عشر نے واو کو ضمن میں رکھا تو مبنی ہوا نا. اسی طرح یہاں بھی غیر ضمن میں نہیں رکھتا ہے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. اس لیے یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کو ضمن میں نہیں رکھا غیر نے، بلکہ غیر کو وضع کیا گیا اصل میں لِإِفَادَةِ الْمُغَایَرَةِ، مغایرت کا فائدہ دینے کے لیے. ما قبل جو ہے ما بعد میں دونوں مختلف کرنے کے لیے. شارکت اللہ، پس یہ غیر مشارکت رکھتا ہے اللہ کے ساتھ فی الاخراج الذی معناہ المغایرۃ، اخراج کے معنی میں دونوں شریک ہے. وہ اخراج میں کیا ہے؟ معنی المغایرہ، وہ معنی کیا ہے؟ مغایرت کا معنی ہے، اس میں شریک ہے. پس ولم تکن متضمنۃ معناها، پس یہ غیر ضمن میں نہیں رکھتا ہے اس اللہ کے معنی کو. فلہذا لم تبنا، اسی وجہ سے اس کو مبنی نہیں ہے، یہ مبنی قرار نہیں دیا گیا ہے. یہ اسی شعر کو پورا کرتے، دیکھو آسان ہے، رک جاؤ، یہ اسی شعر کو پورا کرنے دو. وَلِسِوَن، 5 منٹ کے لیے کہو، 2 منٹ. وَلِسِوَن، اور سیون کے ذریعے سے بکسر سینی مقصوراً و ممدوداً، چاہے مقصور ہو چاہے ممدودہ ہو سیون. اور وسوًا بضم یا ضمے کے ساتھ مقصوراً، مقصور کے ساتھ ہے. وسواءً، اور بفتحہ ممدوداً، فتح کے ساتھ اور ممدودہ کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ. ہاں، ان تینوں کو اجعل علی القول الاصح، قول اصح کی بنا پر آپ قرار دے دو. ما لغیر جعل، جو حکم غیر کے لیے قرار دیا گیا ہے. من استثناء و اعراب، استثناء میں سے اور اعراب دینے میں سے. بما نسب للمستثنى بالله، جو نسبت استثناء باللہ کے طرف دیا گیا تھا وہی نسبت ان کے لیے بھی. ومقابل الاصح قول سیوی، قول اصح کی بنا پر کہا نہ ہے، اس کے مقابلے میں صحیح ترین قول یہ ہے کہ غیر کی طرح قرار دیا گیا کہا. ہاں، اس قول اصح کے مقابلے میں کون ہے؟ قول سیوی ہے. انہا لا تستعمل الا ظرفا، وہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے یہ جو سون سون سوائن اجعلا کہا نہ ہے، یہ استعمال نہیں کیے جاتے الا ظرفا، ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ظرف ہے. ولا تخرج عنہ، اور یہ ظرف سے خارج بھی نہیں ہوتے ہیں الا فی الضرورت، مگر ضرورت ہے شعری میں. تو اس کا مطلب یہ قول اصح یہ استثناء کے لیے آتا ہے کہا تو قول صحیح ظرف بھی واقع ہوتے ہیں. وردہ المصنف، اور مصنف نے کیا ہے؟ اس کو رد کیا ہے، اس کے قول کو اس کی طرف پلٹا دیا، قبول نہیں کیا ہے. کیوں؟ بورود یہاں مجرورتن، کیونکہ سیبوئی کا نزدیک کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ظرف ہے کہا نہ سائیں، ظرف ہے کہا تھا، صرف اور صرف اور باقی ہوتے نہیں کہا تھا. اس کو رد کر کے مصنف نے مثال ہے مجرورتن بمن، یہ من کے ذریعے سے مجرور بھی واقع ہوا ہے، جیسے فی قولی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے دعوت ربی ان لا یسلط علی امتی عدوا من سوا انفسی. ہاں، بس یہاں دعوت ربی ان لا یسلط علی امتی عدوا. السلام علیکم شیخ صاحب. چلیں گے شیخ صاحب.
تو یہ شعر ہم کچھ پڑھ کے بننا چاہیے تھا تو بن جاتے ہیں. تو اس کو ہو گیا. تو اب یہاں ہمارے شاید مثال میں کیا ہے؟ من سوا انفسہا میں کیا ہے؟ جناب ان کو نہیں پڑھا کیا بات. اچھا اچھا سر ٹھیک ہے سر. اب یہاں سوا کیا ہے؟ یہ ظرف واقع نہیں ہے، مجرور ہے، تو اس سے پتہ چلا یہ اسم ہے، ظرف کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے. وفاعلا اور فاعل بھی واقع ہوا ہے یہ ظرف کے علاوہ. فی قولہ جیسے لم یبقى سوى العدوان دیناہم کما دانو میں یبقى کے لیے سوى العدوان دیکھو یبقى کے لیے فاعل واقع ہوا نا صحیح ہے. وہ مبتدا بھی واقع ہوا ہے نیچے دیکھو. فی قولہ وَإِذَا تُبَاعُ كَرِيمَةٌ أَوْ تُشْتَرِي فَسِوَاكَ بَائِعُهَا وَأَنْتَ الْمُشْتَرِي میں سوا کا مبتدا ہے، بائعُهَا اس کے لیے خبر ہے. وَإِسْمًا لِلَيْسَ لَيْسَ کے لیے اسم بھی واقع ہوا. فی قولہ أَأَتْرُكُ لَيْلَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا سِوَى لَيْلَةٍ یہ بَيْنِي وَبَيْنَهَا خبر مقدم لیسا ہے، سِوَى لَيْلَةٍ کیا ہے؟ اس میں مؤخر ہے. تو پتہ چلا کہ مصنف نے رد کر کے کہا اسم اور مبتدا فاعل وغیرہ بھی واقع ہوا ہے، صرف ظرف واقع ہونا یہ درست نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.